منبر پاک پہ جب وہاں ملازمت و محترام بالخصوص شہزادہ مظہر اعلیٰ حضرت صوفی باصفا جنید سما عابد شب زندگار مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے علم بردار حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد ناصر رضا خان صاحب حضور ناصر ملت و شہزادہ حضور معصوم ملت برادر اکبر حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد فرزان رضا خان صاحب کو قادری برکاتی رضوی اشرفی و جملہ احباب اہل سنت قرص حضور سرکار قطب زمن معصوم ملت میں حاضر ہونے والے خوش عقیدہ سنی مسلمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج 22 جنوری کا دن تھا۔ بائیس جنوری کا دن 2024 اور روز دوشنبہ مبارک تھا۔ صبح تقریباً 8:40 یا 30 ہمارے اور تمہارے محسن، ہمارے اور تمہارے کرم فرما، ہمیں اور تمہیں مسلک اعلیٰ حضرت کی ڈگر تک لگانے والے، ہماری اور تمہاری زبانوں پر اعلیٰ حضرت کا نعرہ سجانے والے، ہمارے اور تمہارے دلوں کو عشق رسالت کے کام سے معمور فرمانے والے، ہمیں اور تمہیں اعلیٰ حضرت اور مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی ہمیشہ تلقین فرمانے والے حضور سرکار معصوم ملت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دار فانی سے دار باقی کی جانب کوچ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا حضرت کے بتائے ہوئے نقوش، بتائے ہوئے طریقے، بتائے ہوئے مشرب پر ہمیں اور آپ کو ہمیشہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور معصوم ملت رضی اللہ تعالی عنہ 20 جنوری کو اجمیر شریف سے پیلی بھیت شریف کے لیے سفر شروع کیا۔ آغاز سفر ہوا 20 جنوری ہے 2024 پیلی بھیت شریف پہنچے، اور یہ دن غالباً سنیچر کا ہے۔ سنیچر کے دن سفر شروع ہوا یا غالباً سنیچر ہی کا ہے۔ پیلی بھیت شریف پہنچے، حضرت بائی روڈ گئے اور ہم لوگ ٹرین سے پہنچے۔ 21 تاریخ شب میں حضرت کی معمولی سی طبیعت گڑبڑ ہوئی، یوں تو بہت زیادہ حضرت کو علالت رہا کرتی تھی، لیکن اس روز حضرت کی طبیعت بہت زیادہ گڑبڑ نہ تھی، معمولی سی طبیعت گڑبڑ ہوئی، اور یہ دن اتوار کی رات تھی، یعنی دوشنبے کی رات اتوار کا دن گزر کر تھوڑی سی حضرت کو متی محسوس ہوئی، اور اس کے بعد مختصر سی الٹی ہوئی حضرت کو۔ اس وقت ہم اور ہمارے تینوں یعنی ہم چاروں بھائی اور حضرت یہ سب ایک ہی کمرے میں تھے۔ ہمیں بھی تھوڑا سا ٹینشن ہوا
ہم نے چند باتیں اپنے بڑے بھائی سے کہیں، ممبئی چلنا چاہیے تھا، سردی زیادہ ہے۔ حضرت نے بڑے اطمینان اور سکون کے انداز میں جواب دیا کہ بیٹا مہران پریشان کیوں ہوتے ہو، میری طبیعت ایک دم ٹھیک ہے۔ جس وقت حضرت نے یہ فرمایا، میں اس وقت اپنے بھائی سے گفتگو کر رہا تھا فرزان میاں سے۔ اتنی اطمینان بخش آواز مجھے جب کانوں میں حضرت کی آئی تو میں چونک کے پلٹا، اور میں نے پلٹ کے فوراً حضرت کے چہرے کو دیکھا۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے؟ تو کہا بیٹا بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے آواز سے اطمینان ہوا کہ جس اطمینان کی آواز حضرت کی تھی، ظاہر سی بات ہے حضرت کی طبیعت بہت زیادہ خراب نہیں ہے۔ اس کے بعد فرحان بھیا کے کمرے میں لے گئے۔ حضرت نے فرمایا بیٹا وہ کلام لگاؤ، میں وہ سنوں گا۔ امنگے جوش پر آئی ارادے گدگداتے ہیں، امنگے جوش پر آئی ارادے گدگداتے ہیں، جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں۔ ان اٹنگوں والوں سے کہو تمہارا کوئی مرتا ہے تو کہتا ہے ککڑی لاؤ کھاؤں گا تب مروں گا، سردہ لاؤ کھاؤں گا تب مروں گا۔ تمہارا کوئی مرتا ہے تو اسے ککڑی کی یاد آتی ہے، اسے سردے کی یاد آتی ہے۔ ہمارا سبحان اللہ پیر جاتا ہے تو عشق رسالت کا پیغام دیتا ہوا جاتا ہے۔ لگایا وہ کلام، حضرت نے اس کو سننا شروع کیا۔ امنگے جوش پر آئیں ارادے گدگداتے ہیں، جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں۔ اس وقت حضرت معصوم ملت فرحان بھیا کے کمرے میں تھے۔ میں تھوڑی دیر بعد اس کمرے میں پہنچا تو ٹہلتا رہا پیتیانے، اور دیکھا حضرت کو بار بار فکر تو تھی، تو حضرت آنکھیں بند کیے بڑے اطمینان سے لیٹے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کیا کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ تو نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا حضرت بولتے کیوں نہیں؟ مجھے جب اطمینان نہیں ہوا کسی کے بھی جواب کا، میں حضرت کے پاس خود پہنچ گیا، اور میں نے جا کے کان کے پاس کہا کیا بات ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ آنکھ کھولی، بولے بیٹا ٹھیک تو ہے، کاہے پریشان کرتے ہو؟ تو ہم نے کہا اچھا آپ ٹھیک ہے؟ بولے الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا، میں باہر پھر پیچھے آ گیا، حضرت پھر آنکھیں بند کر لی۔ تو میں نے فرحان بھیا سے کہا ماں بیٹا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، حضرت سے پوچھو تو کہتے ہیں ایک دم ٹھیک ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے غنودگی میں ہے۔ تب فرحان بھیا نے بتایا ابو کان میں ہیڈ فون لگائے ہیں اور امنگے جوش پر آئیں ارادے گدگداتے ہیں، جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں، یہ سن رہے ہیں۔ ایسا محب ہو کر مست ہو کر حضرت سن رہے تھے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے مدہوشی آ گئی۔ ایک دم اطمینان سے حضرت آنکھیں بند کرے سنتے رہے۔ فرزان بھیا نے رات میں غالباً 2 بجے مجھ سے کہا کہ چلے جاؤ اور جا کر اب تم آرام کر لو، فجر کے بعد تم آ جانا، فجر کے بعد ہم لوگ آرام کر لیں گے جب تک ہم لوگ ابو کے پاس ہیں۔ دل نہیں مانتا تھا، چونکہ حضرت کی طبیعت بارہا خراب ہوئی، اللہ تعالیٰ نے شفا بھی عطا فرمائی، مگر مجھے 2 دن کا بڑا ایک طرح سے احساس اور کہیں خطرہ جس کو کہتے ہیں وہ رہا کرتا تھا۔ ایک جب حضرت خود کو بیمار ہوتے تھے تو مجھے خطرہ رہتا تھا کہ کل جمعرات ہے خیریت سے گزر جائے، اور ایک اگر حضرت اتوار کو طبیعت حضرت کی خراب ہوتی تھی تو مجھے خطرہ رہتا تھا کل دوشنبہ ہے یہ نکل جائے تو پھر پریشانی نہیں ہے۔ یہ میرا ایک اپنی محبت کا تقاضا تھا، میرا یہ ماننا تھا حضرت کو ان 2 دن کے علاوہ پھر انشاءاللہ انتقال نہیں فرمانا۔ وہی ہوا۔ میں اس رات میں باخدا، یہ مدرسہ بھی ہے اور مسجد بھی کہا جاتا ہے، مسجد بھی غریب نواز اور مدرسہ، میں جب اوپر جانے لگا غالباً رات کا 2:35 کے آس پاس کا وقت ہو رہا تھا، تو میں یہ دعا کرتا ہوا جا رہا تھا کل دوشنبہ ہے، پیر شریف کا دن ہے، محبوب ہے، محبوب جائے گا تو محبوب کے دن کو جائے گا، پیارا ہے جائے گا تو پیارے کے دن میں جائے گا۔ دعا کرتا ہوا یہ اپنے روم میں چلا گیا، اور وہی سبحان اللہ دوشنبے کا دن ہے، اور اس کے بعد اللہ اکبر صبح 8:40 کا وقت ہے۔ حضور معصوم ملت نے اس دار فانی سے دار باقی کی جانب کوچ فرمایا۔ اللہ اکبر، تم ہی سو گئے داستہ، بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ، بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ، تم ہی سو گئے داستہ کہتے کہتے، تم ہی سو گئے داستہ کہتے کہتے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے،
کس شان سے رہتا تھا بلفتح کا شہزادہ، کردار حکیمانہ انداز فقیرانہ۔ آج ان کے عرس سراپا قدس میں ہم اور آپ آئے، وقت کی بہت کمی ہے، طبیعت بھی میری کافی گڑبڑ ہے، لیکن چند باتیں میں آپ سے اطمینان و سکون سے کرنے کی غرض سے حاضر آیا۔ آغاز سخن سے پہلے یہ بات کہہ دوں کہ منظور ہے گزارش احوال واقعی، منظور ہے گزارش احوال واقعی، اپنا بیان حسن طبیعت نہیں مجھے۔ اطمینان سے سنیے گا اور سمجھیے گا کہ واقعی سچائی کیا ہے، اور آپ کو لگے سچائی کیا ہے تو آپ اس پہ عمل کریے اور اپنے ایمان کو بچائیے۔ حضور سرکار معصوم ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عرس سراپا قدس کے صدقے و طفیل مولا ہمیں اور آپ کو ایمان پر زندگی، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ اللہم یا حی یا قیوم، یا فرد یا حکم یا عدل یا قدوس یا ودود، یا ہادی لک الحمد صلی وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا وحبیبنا وطبیبنا وغوثنا وغیاثنا ومغیثنا وعوننا وعیالنا ومعیننا وحافظنا ومالكنا وناصرنا وشافعنا محمد نبيك المجتبى ورسولك المرتضى وحبيبك المصطفى وآله ذوي الصدق والصفا وصحبه أولي الحب والوفا وخلفائه ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق الأعظم وعثمان الغني ذي النورين وأسد الله علي المرتضى وولده الإمام حسن المجتبى۔ ایک بار اور آواز بلند سارے لوگ جھوم کے درود پاک پڑھیں، اللہم سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور سبحان اللہم صلی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام۔ فخر زمین و زمن، سرمایہ علم و فن، بریلی کے تاجدار، ہم غربائے اہل سنت کے مددگار، آقائے نعمت دریائے رحمت، مجدد دین و ملت کنز الکلامت جبل الاستقامت، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پیارے انداز میں پیغام دیتے ہیں، ذرا زور سے کہہ دو۔ زہ عزت و اطلاع محمد، زہ عزت و اطلاع کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ پوچھا بولے عرش کسے کہتے ہیں؟ عرش کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے، معنی کیا ہے؟ اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنے انداز میں لوگوں نے عرش کی تعریف کی۔ کوئی بولا عرش وہ ہے جو بلند ہو، کوئی بولا عرش وہ ہے جو اوپر ہو، کوئی بولا عرش وہ ہے جو بالا ہو، کوئی بولا عرش وہ ہے جو آسمان پر ہو۔ اب ایک عاشق بولا، اب ایک نبی کا دیوانہ بولا، ہمارا تمہارا امام بولا، سب نے اپنی اپنی تعریفیں کی، اپنا اپنا نظریہ پیش کیا، اپنی اپنی فکر پیش کی۔ ماہر ہر ایک ذرے میں ہے راز کائنات، سمجھا وہ اتنا جس کی جہاں تک نظر گئی، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ اپنی اپنی فکر ہے، اپنا اپنا نظریہ ہے، اپنی اپنی سوچ ہے۔ کسی نے گنبد خضرا کہا اور کسی نے کعبے کا کعبہ کہا،
اپنی اپنی فکر ہے. عرش کیا ہے؟ عرش کہتے کسے ہیں؟ عرش کی تعریف کیا ہے؟ ڈیفینیشن کیا ہے؟ کوئی بولا بلند ہو وہ عرش ہوتا ہے، کوئی بولا آسمان پر ہو وہ عرش ہوتا ہے، کوئی بولا اونچا ہو وہ عرش ہوتا ہے. مگر رضا بولے زہ عزت و اطلاع محمد، زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. کوئی بولا عرش وہ ہے جو بلند ہو، عرش وہ ہے آسمان پر ہو، عرش وہ ہے جو اونچا ہو. رضا بولے عرش وہ ہے جو مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے ہو. عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے. مکار شون کا فلک فرش ان کا ملک خادمان سرائے محمد. خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب دعائے محمد. اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے، دلہن بن کے نکلی دعائے. اور دو مصروں میں ایک شعر اور دو مصروں میں اعلیٰ حضرت نے دیا نکل دیا. بات ختم کر، اعلیٰ حضرت نے بات کہی اور کہہ کے ختم کر. پھر میں کہوں گا سمجھاؤ جس کی جہاں تک نظر گئی. محمد برائے جناب الہی، برائے جناب الہی. اس پہلے مصرے کا میں آپ کو تھوڑا سا ترجمہ کیا کہیے کہ اردو اس کی تھوڑی سی سمجھا دوں اور اگلے مصرے کی اردو آپ کو خود سمجھنی ہے. محمد برائے جناب الہی کا مطلب یہ ہے محمد یعنی ہمارے حضور اللہ کے لیے. حضور حضور مصرع کیا ہے؟ محمد برائے جناب الہی. اب آگے کا مصرع سنیے گا، فیصلہ آپ خود کریے گا. محمد برائے جناب الہی، محمد برائے جناب الہی، جناب الہی برائے محمد. اب سے کہہ دو مصروں میں بات پوری کرتے رہو کچھ کرنا ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا اور کہہ کے بات ختم کر. کیوں؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت کو فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا ظاہر، ہم عشق کے بندے ہیں. کیوں بات پڑھائی ہے؟ محمد برائے جناب الہی، جناب الہی برائے محمد. عجب کیا اگر رحم فرما لے ہم پر، عجب کیا اگر رحم فرما لے ہم پر خدائے محمد برائے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. پوچھا مصطفیٰ سے راضی کب ہونا ہے؟ بولے جب تک ایک ایک گناہگار بخش نہ جائے میں راضی نہیں ہوں گا. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا چاہتا ہے رضائے محمد، رضا پل سے اب وجب کرتے گزریے. نہیں تمہارا یہ ہلاؤ پل ہے، یہ وجد کرتے گزریے، یہ ہلاؤ پل ہے. وجد کا مطلب آپ نے سیکھا، جھومنے لگے. وجد کا مطلب آپ نے سمجھا، جھومنے لگے. وجد کا مطلب ہوتا بندے کو ہوش نہ رہے، بندہ مدہوش ہو جائے. ارے بھیا مدہوش ہونے کے بعد تو ہلاؤ پل پار نہیں ہوتا ہے. وجد میں آنے کے بعد ہلاؤ پل پار نہیں ہوگا، کرلا کا برج پار نہیں ہوگا. اور وہ پل صراط ہے، بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. نیچے دہکتی جہنم کی آگ ہے.
وہاں گزر جائیں بہت ہے، یہ وقت کہاں سے آ گیا؟ وہاں پر گزر جائیں بہت ہے، یہ وقت کہاں سے آ گیا؟ تو رضا بولے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ تو نے یہ سمجھا ہے کہ پل صراط سے گزرنے کے لیے تجھے بہت سارے اعمال کی ضرورت تھی، تو اپنے اعمال کی بنیاد پر گزر جائے گا؟ سن کان کھول کر، ہم ڈر رہے تھے، کانپ رہے تھے، تھرتھرا رہے تھے، پل صراط سے دور کھڑے تھے اور سوچ رہے تھے ابھی اس پار سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز پل کے اس پار سے اس پار گزرنا ہے۔ گزریں گے کیسے کہ نگاہیں اٹھی، آمنہ کا لال کو دیکھا، احمد محبوب پروردگار کو دیکھا، احمد مختار کو دیکھا کہ آقا کھڑے ہیں اور دعا فرما رہے ہیں، رب سلم رب سلم رب سلم رب سلم رب سلم رب سلم۔ میرے عشق نے کہا رضا اب خالی گزرے تو کیا گزرے؟ جب نبی دعا کرنے لگ جائیں تب خالی گزرے تو کیا گزرے؟ اب یوں نہ گزرو، وقت کرتے گزرو۔ کیوں وقت کرتے گزرو؟ رضا بولے دعا مصطفیٰ کی ہے، پل صراط میں اتنی طاقت نہیں کہ عاشق مصطفیٰ کو گرا سکے۔ جس کو کہتے ہیں قیامت حشر جس کا نام ہے۔ میں یہ اشعار کیوں پڑھوں گا؟ آپ کو بھی سمجھ میں آئے گا، میں یوں نہیں پڑھوں۔ میں نے کہا نا منظور ہے گزارش احوال باقی، اپنا بیان حسن طبیعت نہیں مجھے۔ 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد بخاراتیت دکھانے والوں کی کھوپڑی ٹھیک کر دی، میں اس لیے سب پڑھ رہا ہوں۔ ہاں، جس کو کہتے ہیں قیامت حشر جس کا نام ہے، در حقیقت تیرے دیوانوں کا جشن عام ہے، در حقیقت تیرے دیوانوں کا جشن عام ہے۔ اور پڑھو کیا ملے گا؟ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جائے۔ اعلیٰ حضرت صاحب جو کیا فرماتے ہیں؟ ابھی کیا دیکھا؟ ابھی کیا دیکھا؟ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت ابھی کیا دیکھا؟ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ۔ ابھی کیا دیکھا ہے؟ چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ ابھی کیا دیکھا ہے؟ سورج کو پلٹتے دیکھا ہے۔ ابھی کیا دیکھا ہے؟ ہرن کو واپس آتے دیکھا ہے۔ ابھی کیا دیکھا ہے کہ انگشت مبارک سے چشمہ آب رحمت کے چشمے جاری ہوتے دیکھا ہے۔ ابھی کیا دیکھا ہے؟ لعاب دہن سے آنکھ کی روشنی واپس آتے دیکھا ہے۔ ابھی کیا دیکھا ہے؟ لعاب سے ہڈی کو جوڑتے دیکھا ہے۔ ابھی کیا دیکھا ہے؟ اشارے میں چاند سورج کو ساتھ چلتے دیکھا ہے۔ ابھی کیا دیکھا ہے؟ جس طرح سے گزر جائیں گلیوں کو مہکتے دیکھا ہے۔ ارے ابھی کیا دیکھا ہے؟ رضا بولے سنو 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 سنو، ابھی کیا دیکھا ہے؟ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے عشر میں عزت رسول اللہ۔ بہت تفصیل ہو رہی ہے اور بہت دور تک بات جا رہی ہے، پھر لوٹ کے لاؤں گا قریب، کیونکہ کچھ باتیں ضروری بھی کرنی، وہیں پہ آؤں۔ رضا پل سے اب وقت کرتے گزریے، الحمدللہ کل بھی بھروسہ مصطفیٰ کی ذات ہے، آج بھی بھروسہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ قیامت میں بچانے والی ذات وہی آمنہ کے لال، جب وہ اپنے دامن رحمت میں چھپائیں گے، جس کے لیے ہمارے اعلیٰ حضرت نے فرمایا وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں۔ اور جب ہم چھپ جائیں گے حضور کے دامن میں، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ جب ہم آقا کے دامن میں چھپ جائیں گے تب کیا پڑھیں گے؟ تب پڑھیں گے ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کی سپاہی، وہ کس کو ملے آقا جو تیرے دامن میں چھپا ہے۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتا بھلا، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا۔ سبحان اللہ۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب یہ وقت اعمال کی بنیاد پہ نہیں، 4 رکعت نماز پڑھ کے اس پہ نہیں، یہ وقت مصطفیٰ کی صدائے رب سلیم کے بھروسے پہ۔
سچی محبت اور وفاداری پر ہے. کیا فرماتے ہیں؟ رضا سے اب وجد کرتے گزریے کہ حیرت پہ سلم صدائے. آج کا یہ عظیم شان اجلاس اس سے حضور سرکار معصوم ملت اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. حضور سرکار معصوم ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات ستورہ صفات وہ کوئی محتاج تعارف نہیں. سچائی یہی ہے جو ابھی ہم سے پہلے مفتی خورشید صاحب نے آپ کے سامنے بیان کیا. یہ الگ بات ہے کہ یہ کہیں مفتی ہے کہ نہیں، مگر یہ بھی ایک الگ بات ہے کہ اچھے اچھے مفتی کہلانے والوں کا پسینہ چھوڑا دیا. کچھ لوگ گیدڑ کی صورت شیر کی کھال پہن کے میدان میں آئے تھے، ان کو اپنا نقاب اتارنے پر مجبور کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. آمین. یہ معصوم ملت کے خادموں کا حال ہے. اللہ تعالیٰ اللہ والوں کا خادم بنائے. ہاں، ان کا سبحان اللہ ہمیں محبت والا بنائے. حضور سرکار معصوم ملت رضی اللہ عنہ کے ساتھ ستورہ صفات وہ کوئی محتاج تعارف ذات نہیں. سچائی یہی ہے کہ حضور ناصر ملت تشریف فرما ہے. اللہ اکبر. کیا سبحان اللہ نورانیت ہے. سبحان اللہ. میاں ہم نے یہی کہا کہ اگر اندھے نہیں ہو، آنکھیں ہیں اور حسد نہیں ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آنکھ والا اندھا ہی نہ دیکھ پائے، آنکھ والا بھی کبھی کبھی نہیں دیکھ پاتا ہے، وہ حسد میں اندھا ہو جاتا ہے. اگر اندھے نہیں ہو تو ابھی بھی دیکھ لو. ادھر دیکھو تو حضور ناصر ملت کا چہرہ چمک رہا ہے، ادھر دیکھو تو فاتح کشمیر کا چہرہ چمک رہا ہے. ابھی بھی دیکھو شیر بے شہد سنت کی یہ اولادیں ہیں جن اولادوں نے صرف سنیوں کو عشق رسالت کا جام نہیں پلایا، بلکہ انہی اولادوں نے ہندوستان بھر کے وہابیوں دیوبندیوں کا جینا حرام کر دیا ہے. ان شہزاد کی روش پر اور ان کے طریقے پر اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ قائم و دائم فرمائے. عرض یہ کرنا تھا حضور معصوم ملت کی وہ خدمات جو حضرت نے اس ادارے کے لیے دی، اور حضرت ہمیشہ کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ان کے فیضان سے ہم کو شب و روز مالا مال فرمائے. میں نے دیکھا اسی مسجد کے اندر یہاں پر کیا ماحول تھا اور کتنی بڑی یہ جگہ تھی اور کیسے کیسے محنت و مشقت کر کے اس کو یہاں سے وہاں تک پہنچایا. اس سب کے اندر جو کلیدی کردار ادا کیا گیا ہے، جو اپنا خون جگر لگایا گیا ہے، وہ خون جگر لگانے والے شیر بے شہر سنت کے شہزادے. آج الحمدللہ ایک سنیت کا قلعہ نظر آ رہا ہے، سنیت کی عمارت نظر آ رہی ہے. سبحان اللہ. یوں تو کچھ بھی کہہ دیجیے، مگر اچھے بڑی عمارت والے آج اس عمارت سے گھبرا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ طوفان نوح اپنی جگہ ہوتا ہے اور بڑیا کی کٹیا اپنی جگہ ہوتی ہے. طوفان نوح آتا ہے، چلا جاتا ہے، مگر جس جگہ سے اعلان حق ہو رہا ہے آج کے جگہ دشمن اور حاسدین کی نظر میں اس لیے کھٹک رہی ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت، سچا مسلک اعلیٰ حضرت اگر بیان ہو رہا ہے تو وہ یہیں سے ہو رہا ہے. ہمارے شمشیر بھائی کو مولا انہیں بھی مولا ان کی بال مغفرت فرمائے. اور مجھے یاد آ گئی اپنے شفیع بھائی کی، اللہ تعالیٰ ان کی بھی بال مغفرت فرمائے. ہماری اور آپ کی اس حضور سرافت اس حضور معصوم ملت میں حاضری کو قبول و مقبول فرمائے. جھوم کے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام. بس اعلیٰ حضرت کے دو شعر اور آپ کو سناؤں، اس کے بعد میں آپ سے چند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں. میرا امام ارشاد فرماتا ہے، اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، جس کے جلووں کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، جس کے جلووں کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دیدہ حیرت زدہ تکتا کیا ہے، مان من مانتی منہ مانگی مرادیں لے جا، نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے. ظاہر ان کا میں گنہگار، وہ میرے شفیع. بات ختم. جاؤ مرو.
جاننے میں جانا جاؤ, چلانا چلاؤ, میں گناہگار. میں گناہگار ان کا. رضا بولے پد ہیں مگر انہی کے ہیں, باغی نہیں ہے. پد ہیں مگر انہی کے ہیں, باغی نہیں ہے ہم. نجدی نہ آئے اس کو یہ منزل خطر کی ہے. ظاہر ان کا میں گنہگار, وہ میرے شفیع. اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے, تو سمجھا کیا ہے؟ اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے, تو سمجھا کیا ہے؟ آئیے ذرا آج ہندوستان کے حالات دیکھیے, معاملات دیکھیے, کیا ماحول چل رہا ہے. عجیب و غریب معاملہ ہے. کہیں سے اٹھتی ہے آواز تو اللہ اکبر, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے مسلک کا نام لیا جاتا ہے, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے کتابوں کی بات کری جاتی ہے, لیکن کام اعلیٰ حضرت کے مسلک کے خلاف کیا جا رہا ہے. باتیں اعلیٰ حضرت کے مسلک کے خلاف کی جا رہی ہے. طریقہ اعلیٰ حضرت کے مسلک کے خلاف ہو رہا ہے. عمل اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے خلاف کیا جا رہا ہے. آج ہندوستان کا مطالعہ کیجیے اور دیکھیے, احساس کیجیے کہ ہندوستان میں چل کیا. اگر کوئی, میں پھر کہوں گا, میں کسی سے ذاتی ویر لے کے نہیں آیا, مگر اگر ڈنڈی مارو گے تو شیر سنت والے ڈنڈا ضرور مار کے جائیں. میں ذاتی ویر لے کے نہیں آیا. آج اگر کوئی بھاشن دے, بیان کرے, اعلان کرے کہ معاذ اللہ کیا روکا ہے, کیا بولا تھا, جو تو سب فلمی اسکرپٹ کی طرح معاذ اللہ. ایک ایکٹر ہے, ایک ڈائریکٹر ہے, وہ معاذ اللہ ایکٹنگ کر رہا, اس نے ڈائریکٹر نے بیٹھ کے کہانی لکھی, اس پہ ایکٹنگ ہو رہی ہے. میں آپ کو جہاں سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھیے. آپ معاذ اللہ کہہ رہے ہیں, مجھے یقین ہے کہ آپ جانتے ہیں کہنے والا شیطان ہے, مجھے بتانا نہیں. ابلیس اپنا خود پتہ دے دیتا ہے کہ ابلیس ہے, مجھے اس کو نہیں بتانا ہے کہ وہ کیا. جب یہ بات کہی جاتی ہے تو سناٹا, تو خاموشی ہے. بات علی کے شہزادوں کی تھی, بات نبی کے نواسوں کی تھی, بات مصطفیٰ کے لاڈلوں کی تھی, بات سیدہ کے بچوں کی تھی, بات ان کی تھی جن کے لیے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. بات ان کی تھی جن کے لیے مصطفیٰ نے فرمایا, آقا نے اعلان فرمایا الحسین منی وانا من الحسین. بات ان کی تھی جن کو آقا نے جمعے کے دن خطبہ روک کر اپنی گود میں اٹھایا. بات ان کی تھی جن کے لیے آقا نے سجدے کو ٹوٹ دیا اور تسبیح پر تسبیح پڑھ کر ان کا رتبہ زمانے کو دکھایا. بات ان کی تھی جن کو مصطفیٰ نے اٹھایا, کندھے پر بٹھایا, زلفوں کو تھمایا, لعاب رحم پلایا. ہمارا بادشاہ ہندوستان کا راجا غریب نواز نے ہمیں اعلان کر کے یہ درس سکھایا, شاہ ہست حسین, بادشاہ ہست حسین, دی ہست حسین, دی پناہ ہست حسین, سردار نداد دست دست عظیم حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین. ہمارے امام اعلیٰ حضرت نے ہمیں درس سکھایا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس نے حسین اور بات کہنے کا کوئی مقصد ہے یا لا مقصد؟ سمجھانا کیا چاہ رہا ہے؟ سمجھانا یہ چاہ رہا ہے کہ جب بات آئی اور اس کے بعد میں یہ بات کہی گئی کہ معاذ اللہ فلمی اسکرپٹ, فلمی کہانیاں, سناٹا, خاموشی. دین نام کس چیز کا ہے؟ ایمان نام کس چیز کا ہے؟ عشق رسول نام کس چیز کا ہے؟ محبت رسول نام کس چیز کا ہے؟ جب بات آئی تو خاموشی نظر آئی. اگر ہندوستان بھر میں کسی نے آواز اٹھائی تو یہی غلام جنہوں نے اعلان کیا جو جان مانگو تو جان دیں گے, جو مال مانگو تو مال دیں گے, مگر نہ ہم سے ہرگز یہ ہوگا نبی کا کیا ہوگا. زمانے خاموش ہیں. لوگ توبہ کا مطالبہ کرنے کے بعد بدلے توبہ کا مطالبہ کرنے کے بجائے اس کی حمایت میں لوگ تائید کرنے لگے. لوگوں نے حمایت کرنا شروع کر دی. بات ختم ہو, اپنا کام کا رد کرنا رد کیا, بات آگے بڑھ گئی. مگر کچھ دن کے بعد
کچھ زمانے کے بعد، کچھ وقفے کے بعد وہی بولا، اسی نے پھر سے منہ کھولا. تو اہل بیت کا ادب نہیں کر پایا، تم کیا سمجھتے تمہارے پیر صاحب کا ادب کر لیں؟ جو اہل بیت کو نہیں مان پایا، تم کیا سمجھتے تمہارے پیر صاحب کو مان لے گا؟ اسی نے منہ کھولا اور اسی نے بولا فلاں صاحب نے فلاں سے تعویذ لیا تھا. میں بات سمجھانا چاہوں گا. کیا چل رہا ہے؟ ایمان نام کس چیز کا؟ اسلام نام کس چیز کا؟ فلاں نے فلاں سے تعویذ بولے توبہ کرواؤ. اب توبہ کا مطالبہ، اب توبہ کے لیے کلپ پہ کلپ، ریکارڈنگ پہ ریکارڈنگ، ویڈیو پہ ویڈیو. تو ہم نے پہلے ہی کہا تھا، سنو حشمتی خانقاہ کے یہ شہزادے یہ پیغام نہیں دیتے کہ پیر پیر کا نعرہ لگاؤ، پیر سے شروع اور پیر پہ ختم ہو جاؤ. نہیں نہیں، ہمارا ذہن یہ ہے نعرہ پیر کا بھی لگے گا، نعرہ پیرانے پیر کا بھی لگے گا، نعرہ اہل بیت و صحابہ کا بھی لگے گا، نعرہ مصطفیٰ کا. میں آپ کو تھوڑا سا ذہن دینا چاہتا ہوں. مجھے مطلب نہیں کون صحیح تھا کون غلط تھا، جاؤ توبہ کرواؤ، قائم پکڑواؤ، اٹھا بیٹھی لگاؤ، مرغا بنواؤ، مجھے کیا مطلب. میں تو یہ سمجھتا ہوں اہل بیت کی عداوت میں جو اس نے بولا تھا مار یوں نہیں ہوں آ کے پڑ گئی، توبہ تو اسے کرنا پڑی. ذلیل تو ہوا وہ، یوں نہیں تو یوں ہو گیا. مگر میں ایک ذہن دینا چاہتا ہوں، سوچئے کتنے افسوس کی بات ہے جب بات علی مرتضیٰ کے شہزادے امام حسن امام حسین قربانیاں، بلکہ امام علی مقام کی میدان کربلا اور ان کے تمام ساتھی رفقا کی میدان کربلا میں جو قربانیاں، اس پر اٹیک کیا گیا تو سناٹا. اور جب گھر پر اٹیک کر دیا گیا تو توبہ کا مطالبہ. مجھے بتاؤ کیوں، کس کا نام؟ سنیت کس کا نام؟ ارے اگر توبہ کا مطالبہ کرنا تھا تو کم سے کم اہل بیت کے وہ شہزادے جن کو مصطفیٰ نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، جب ان کی قربانی کا انکار کیا گیا تو اس کا گریبان تھام لیا ہوتا، اس کا ٹٹوا دبا لیا ہوتا، اس کی گردن دبا دی ہوتی تو اس کی بات آگے تک نہ جاتی. کان کھول کر سن لو، ان ملاؤں کو بتا دو، سن لو کان کھول کر، دین تمہارے باپ نے نہیں، دین حسین پاک نے بچایا. میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھیے. مجھے مطلب نہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، واقعہ تھا آپ جانیے، آپ توبہ کروائی کچھ کروائی، مگر اس کا تو احساس کرو کہ جب بات کربلا شریف کی آئی تو توبہ کا مطالبہ نہیں ہو سکا، اور جب بات گھر کی آ گئی تو مطالبے میں مطالبہ. کیا اس کا نام دین ہے؟ ارے دین تو یہ ہے جو غریب نواز نے فرمایا، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ان باتوں پر اگر کہا جائے تو کہہ دیا جاتا ہے یہی لوگ غلطی پر ہے. ارے تعویذ کی بات ہوگی، مجھے بتائیے کیا ہوگا. بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، تعویذ لینا تو اچھی بات تو غلط بات، حالانکہ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. تم جانو تمہارا کام جانو، لیکن ہم بار بار کہتے ہیں کہ اگر صرف ایمان کی بات کرو گے، مسلک اعلیٰ حضرت کی بات کرو گے تو اعلیٰ حضرت کا مسلک یہ ہے، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کا مشن یہ ہے، اعلیٰ حضرت کا طریقہ یہ ہے، جنہوں نے اعلان کر دیا، پیغام دے دیا، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے چلے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. بچا جو طلبوں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اجرت، وہ پھول گلزارے نور کے تھے. اعلیٰ حضرت نے اعلان فرما دیا، پیغام دے دیا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اور زمانے کو بتا دیا، سنو میرے آقا تم سے محبت کرتے ہیں، ابھی نہ آئے تھے پشت زی تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلت، صدا شفاعت نے دی مبارک، گناہ مستانہ جھوم.
بات بتا دی، فیصلہ کرنا آپ کا کام، آپ فیصلہ کرو کہ جہاں بات صرف گھر کی رہ جائے اور اہل بیت کے معاملات پر زبان نہ کھلنے پائے، وہ کیا ہے؟ یہ رکھا ہے تعزیہ شریف، شیر شہر سنت کی گنبد کا سبحان نقشہ۔ ہاں میں نے بہت پہلے، سن لو، آج ممبئی میں اعلان کروں، بہت پہلے محمد بازار کے ایک جلسے میں اعلان کیا تھا، سنو، اگر یاد حسین منانا تعزیہ داری ہے، اگر حسین کا نعرہ لگانا تعزیہ داری ہے، اگر امام پاک کی گنبد کا نقشہ بنانا تعزیہ داری ہے، اگر امام پاک کی گنبد کے نقشہ بنا کر اس کی تعظیم و تکریم کرنا تعزیہ داری ہے، اگر محرم شریف میں امام حسین کا سبیل اور شربت بانٹنا تعزیہ داری ہے، تو ہمیں جواب نہیں دینا ہے، مطمئن رہو، ہم تعزیہ دار تھے، تعزیہ دار ہیں اور تعزیہ دار ہی مریں گے۔ حضور سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، خدا کی رضا چاہتے ہیں، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، آج یہ جو بات مولانا خورشید صاحب نے کہی، یہی ہماری پوری گفتگو کا ماحصل ہے۔ جو کام شیطان کا تھا اس نے نجدی کو دیا، نجدی سے دیوبندی کو ملا، دیوبندی سے اپنے آپ کو کہنے آنے والے سنیوں کو ملا۔ جو کام ان کا تھا آج ان کو مل گیا ہے۔ آج تم 2025 میں زندگی گزار 1446 چل رہی، 5G کا زمانہ ہے، دھڑا دھڑ ویڈیو آتی ہے، دھڑا دھڑ آپ یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پر بہت کچھ دیکھتے رہتے ہیں، ایک نہیں ڈھیروں مولوی آ گئے، ہم سنی ہیں مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، اجمیر شریف جا رہا ہے، نماز پڑھی۔ میرا ایک سوال ہے، یہیں سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، میرا ایک سوال ہے، اجمیر شریف جا رہا ہوں، نماز نہیں پڑھتے ہو، اجمیر شریف جا رہے ہو، نماز نہیں پڑھتے ہو، اجمیر شریف جاتے ہو، نماز نہیں پڑھتے ہو، درگاہ پہ جانے کے وقت ہی نماز کی یاد آتی ہے۔ میں ایک سوال پھر اور کروں اس کے آگے، کیا جب اجمیر شریف جائیں تبھی نماز فرض ہے؟ کیا جب وارث سے پاک کیا جائیں تبھی نماز فرض ہے؟ کیا جب صابر پاک کیا جائیں تبھی نماز فرض ہے؟ کیا جب سرکار بہاؤالدین شاہ میں حاضری دینے جائیں تبھی نماز فرض ہے؟ اگر ہاں ٹھیک ہے، مبارک ہو، اور اگر نہیں تو پھر یہ نماز درگاہوں سے ہی یاد کیوں آتی ہے تمہیں؟ نماز نہیں پڑھتی، بہاؤالدین شاہ پہ حاضری نماز نہیں پڑھتی، سید سالار میں بیٹھ شریف جا رہا نماز نہیں پڑھتی۔ میں نے کہا یہ بات مجھے یہ بتاؤ، آپ سنی ہو رہا سال میں کتنی بار اجمیر شریف جاتی ہو؟ ایک بار، 2 بار، 3 بار، 6 بار؟ اجمیر شریف جانے کے علاوہ کہیں اور بھی جاتے ہو یا کہیں نہیں جاتے ہو دنیا میں؟ وہ لوگ کہیں جاتے ہو کہ نہیں جاتے؟ کبھی ولیمے میں، کبھی بارات میں، کبھی شادی میں، کبھی دعوت میں، کبھی جلسے میں، کبھی عرس میں، کبھی اپنے دوست کے ہاں، کبھی اتوار کو ہوٹل میں، کبھی ریسٹورینٹ میں، جاتے کہ نہیں جاتے؟ غلط تو کہہ رہا ہوں، غلط نہیں کہہ رہا ہوں، یا خالی درگاہ میں جاتے ہو؟ اب میں ایک سوال کروں گا،
کہ جب اجمیر شریف بندہ چلا تب تجھے نماز یاد آئی. کیا اجمیر شریف جاتے ہو نماز نہیں پڑھتے ہو؟ تو مجھے بتاؤ یہ ولیمے میں جانے والے سب نماز پڑھ کے ولیمے میں جاتے ہیں؟ ان سے کیوں نہیں کہتے ہو ولیمے میں جاتے ہو نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ یہ جو بارات میں باراتی جاتے ہیں سب پنج وقتہ پڑھ کے جاتے ہیں. ان سے کیوں نہیں کہتے ہو کہ بارات میں جاتے ہو نماز نہیں پڑھتے؟ یہ جو روز صبح بمبئی کرلا کے اندر نہا دھو کر بندہ کاروبار دھندے کے لیے نکلتا ہے تو یہ روز نماز پڑھ کے نکلتا ہے. ان سے کیوں نہیں پوچھتے ہو کہ نماز پڑھ کے نکلتے ہو؟ جہاں بندہ سال میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ 1 مرتبہ غریب نواز میں چلا، کبھی صابر پاک میں چلا، کبھی محبوب الہی میں چلا، کبھی قطب الدین بختیار کاکی میں چلا، کبھی سید سالار میں چلا، کبھی وارث عالم پناہ میں چلا، کبھی صابر کلیری میں چلا، کبھی مخدوم کی چھوٹا میں چلا، فوراً تمہیں نماز یاد آ جاتی ہے. کبھی تمہیں نہیں سنا ہم نے یہ بات کہتے ہوئے کہ ولیمے میں جاتے ہو نماز نہیں پڑھتے ہو؟ کبھی نہیں سنا ہم نے یہ بات کہتے ہوئے بارات میں جاتے ہو نماز نہیں پڑھتے ہو؟ چلو یہ باتیں چھوڑو. مولوی صاحب تمہارے جلسے میں جو آتے ہیں، تمہارے جلسے میں جو آتے ہیں وہ جلسے میں آ کے نماز پڑھتے ہیں کیا؟ تمہارے جلسے میں جو آتے ہیں کتنے بجے سے کتنے بجے تک بیٹھتے ہیں؟ تو بولے بھائی صاحب عشاء کے بعد آتے ہیں بیچارے اور پھر 12 سے 2-3 بجے تک بیٹھتے بھی ہیں. انہیں کو تم شرابی جھکاری بھی کہہ دیتے ہو. بیچارے گالیاں بھی سنتے ہیں پھر باتیں سن کے کر جاتے ہیں. یہ جو اتنی دیر بیٹھتے ہیں کیا سب نمازی ہوتے ہیں؟ اور کیا آنے کے بعد نماز پڑھتے ہیں؟ پورے 6 گھنٹہ بیٹھا. کبھی تم نے آج تک کوئی جلسے میں دیکھا کہ 5 گھنٹہ 6 گھنٹہ بیٹھنے والا بیچ کو اٹھاؤ جا نماز گھاڑا بچھایا اور نماز شروع کر دی؟ کبھی دیکھا نہیں. آئیے پیارے غریب نواز میں چلتے ہیں، آئیے پیشری چلتے ہیں، سرکاری غریب نواز کے دربار میں چلتے ہیں. صبح 11 بجے بندہ پہنچا اور مغرب تک بیٹھا، 7 گھنٹے بیٹھا. ظہر کی اذان ہوتی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں نماز کے لیے کھڑا ہے. عصر کی اذان ہوتی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں نماز کے لیے کھڑا ہے. مغرب کی اذان ہوتی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں نماز کے لیے کھڑا ہے. او مولانا صاحب تمہارے گھنٹے میں تمہارے جلسے میں 7 گھنٹے بیٹھا، نمازی نہ بن پایا. غریب نواز کیا 7 گھنٹے بیٹھا مکمل نمازی بن کے آیا؟ یہ کام پہلے سرکار کی قیادت میں کیا فرمایا؟ سنگے درے جا. ارے تم نماز کی بات کر رہے ہو؟ گدھو میرے امام کا طریقہ دیکھو اور ان کا تیور دیکھو. وہ جھوم کے اعلان فرماتے ہیں سارے کعبے جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف کرے والا تیرا. مگر بات یہ کہ لوگوں کی حکومت ہو جائے تو کرا کیا جائے؟ یہ فتاوی رضویہ کا نام لینے کے علاوہ اس کے اندر ایک لفظ پڑھنے کی فرصت نہیں. بات کیا سے کر رہا تھا کہ یہ حالات چل رہے ہیں. اب اجمیر شریف گیا بندہ بیٹھا تو ہم نے کہا سنو دیار غریب نواز وہ دیار ہے جہاں بے نمازی جاتا ہے با نمازی بن کے آتا ہے. یہ غریب نواز کا وہ دربار ہے جس ذات نے اپنی حیات پاک میں 92 لاکھ کو کلمہ پڑھایا اور آج تک تم جیسے منحوسوں کا چہرہ 6 سال دیکھے تو دل کی دنیا نہیں بدلتی، اور غریب نواز کا گنبد 6 لمحہ دیکھ لیتے ہیں تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے. اللہ زندہ باد. واہ واہ میرا خواجہ سلام، میرا خواجہ سلام. آئیے آگے چلیں. ابھی میں نے کچھ دن پہلے ایک صاحب کو بھاشن دیتے سنا، اجمیر جاتے ہو نماز نہیں پڑھتے ہو جہنم میں جاؤ. ایک اور صاحب کو سن لیا بھائی. میں تو کبھی کبھی دعا کرتا ہوں اللہ ایک ایسی ہوا چلائے کہ یوٹیوب واٹس ایپ موبائل ہی دنیا سے ختم ہو جائے اور گمراہی
یہ پہلے چند لوگ ہمارے جو بنا کے ڈال دیتے ہیں ان سے جینا حرام ہے. بہت گمراہیت کرتے ہیں, کوئی شک نہیں. یہ نہیں پوچھا جائے گا, 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 یہ نہیں پوچھا جائے گا. ہم نے کہا بے وقت تو نماز کی بات کرتا ہے, پہلے ایمان پوچھا جائے گا. بھائی میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. قبر میں کیا سوال ہوں گے پتا ہے آپ کو؟ آئیں جی کیا سوال ہوں گے؟ من ہوگا تمہارا کون؟ ماں دین ہوگا. تمہارا دین کیا ہے؟ ماں کنتا تقول فی حق ھذا الرجل. ایک شکل دکھائی جائے, تصدیق کرائی جائے. کیا کہتے ہو ان کے لیے؟ ہم نے کہا سنو دیوبندیوں, او ڈنگے پہلانے والوں, او وہاں بڑھو, تم پوری زندگی نبی کو اپنی طرح بشر, قوم کا چودھری, معاذ اللہ مر کر مٹی ملنے والا کہے, تم کیا جواب دو گے؟ جواب تو اعلیٰ حضرت کا شہدائی دے گا, اعلیٰ حضرت کا فدائی دے گا. اے ملائکہ ان کے بارے میں پوچھتے ہو, ٹھہر جاؤ, اب جواب جلدی لے کے بھاگ مت جانا, کھڑے ہو کے سنتے رہنا. ان کے بارے میں پوچھتے ہو, ہمارا عقیدہ یہ ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا نبی, کچھ کہیں جس کی آگے سری مشعلے شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی. ملائکہ ٹھہرو ٹھہرو, ان کے بارے میں پوچھا ہے تو جواب مکمل لے کے جانا. ہمارا عقیدہ یہ ہے, یہی ہے اول, یہی ہے آخر, یہی ہے باطن, یہی ہے ظاہر, انہی کے جلوے, انہی سے ملنے, انہی سے ان کی طرف گئے تھے. ٹھہرو ٹھہرو, جواب پورا لے کے جانا. ہم سے ان کے بارے میں پوچھا ہے تو سنو سنو, اللہ کی سردہ قدم شان ہے یہ, انسان نہیں, انسان کو انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. سنو سنو, جواب لینے آئے ہو ان کے بارے میں. ٹھہرو, ہم سچے والے بریلوی ہیں, جواب پورا لے کے جانا, جواب پورا لے کے جانا. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خاندان مظہر اعلیٰ حضرت, عرص حضور معصوم ملت, حق حسین, حق حسین. اب میں ایک سوال کروں, کیونکہ وقت نہیں ہے, 5 منٹ کا وقت بچا ہے, چاہے مائک بند کر کے میں اور باتیں کروں, باتیں تو کرتے جاؤں. ہمارا مائک بند کرنے کے بعد بھی اچھے اچھوں کی کھٹیا کھڑی کرنی آئینے جب ہم کوئی بڑی باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں. نماز پوچھی جائے گی نہیں پوچھا جائے گا, ہم نے کہا کہاں ڈنڈی مار رہا بھائی, تجھے پتہ نہیں ابھی حق والے زندہ ہے, تجھے پتہ نہیں ہے ابھی تیری تمنیاں کھینچنے والے بول رہا ہے. اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے, جو یہ 3 سوال کے جواب دے دے گا وہ کون ہوگا؟ کون ہوگا؟ کون ہوگا؟ کون ہوگا؟ اور جو جواب نہیں دے پائے گا وہ کون ہوگا؟ سویا. پھر کیا ہوگا؟ جنت کی کھڑکی اس کی قبر میں کھول دی جائے گی, ٹھنڈی ہوائیں توجہ سے آنے لگیں, ہم ہو اور ان کی گلی خلد میں واعظ ہی رہے. اے حسن ان کو مبارک رہے جنت ان کی. کیوں؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت بولے عرش بری پہ کیوں نہ ہو فردوس کا دماغ, اتنی ہوئی شبیہ تیرے بامو در کی ہے. طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ, آگے بن سینی سڑک یہ شہر جماعت نگر. اب میں آپ سے سوال کروں, آپ کے بارے میں مولانا خورشید صاحب نے ہم سے کہا کہ دارالعلوم رضویہ غریب نواز یہ طلبہ کا امتحان ہونا, ٹھیک ہے, ہو گیا امتحان, لڑکے پاس بھی ہو گئے, رزلٹ بھی مل گیا, ایگزام کے بعد رزلٹ, نتیجہ وہی تو ہوتا ہے. اب اس کے بعد یہ کہیں کہ اب شام کو پھر امتحان ہوگا, کہ بچے کا امتحان تو ہو گیا, اب قائد کا امتحان. کیا امتحان کے بعد بھی کوئی امتحان ہوتا ہے؟ کیا رزلٹ آ جانے کے بعد بھی کوئی امتحان دو گے مولانا صاحب؟ ارے رزلٹ بھی آؤٹ ہو گیا, امتحان بھی ہو گیا, اب قائد کا امتحان. اے پروردگارا, قبر میں 3 سوال پوچھے گئے,
تینوں کے جس نے جواب دیے اس کا امتحان مکمل اور رزلٹ بھی آؤٹ ہو گیا کہ وہ جنتی ہے. تو میدان قیامت کیوں؟ اب میدان قیامت کیوں؟ جب امتحان ہو چکا، رزلٹ مل چکا، تو میدان قیامت کیوں؟ مولا قیامت کی اب ضرورت کہاں رہ گئی؟ یہاں پر 3 سوال پوچھے گئے، جس نے بتایا گیا وہ جنتی ہے، جو سوال کے جواب نہ دے پایا بتا دیا گیا وہ جہنمی ہے. مولا امتحان بھی ہوا، رزلٹ بھی آیا، فیصلہ بھی ہو گیا، فیصلہ سنا دیا گیا، یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، یہ جنت میں جائیں گے، یہ دوزخ میں جائیں گے. مولا اب میدان محشر کیوں؟ فیصلہ بھی ہو چکا، رزلٹ بھی آؤٹ ہو گیا، جنتیوں کا بھی اعلان، جہنمیوں کا بھی اعلان. مولا قیامت کی ضرورت کیوں؟ جب یہ پوچھو گے آواز آئے گی، فقط اتنا سبب ہے انعقاد وزن محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. رب کی رحمتوں نے جواب دیا، سنو اب میدان قیامت ہوگا. آج سے لے کر ہی تک، اس وقت سے لے کر اس وقت تک سب کھڑے ہوں گے اور کانپتے ہوں گے. میرا محبوب شفاعت فرمائے گا، گناہگاروں کو بخشوائے گا، زمانہ دیکھے گا میرے محبوب کی شان کیا ہے، میرے محبوب کا مقام کیا ہے، میرے محبوب کا مرتبہ کیا ہے. رضا اعلان فرماتے ہیں، پیغام دیتے ہیں، عرش حق ہے مسجد ہے، رفعت رسول اللہ کی دیکھ نہیں آئے حج میں عزت رسول اللہ. آئیے چند ضروری باتیں فٹافٹ سے کر لیں. ہاں، کبھی زیارت قبر پہ حملہ، کبھی بزرگوں کی فاتحہ پہ حملہ، کبھی بزرگوں کے عرس وغیرہ پہ حملہ، کبھی کسی چیز پہ حملہ، کبھی کسی چیز پہ حملہ. آئیے اعلیٰ حضرت میں چند ضروری مزاق پہ اور مزاق پہ جاتے ہو تو نماز میں پڑھتے ہوئے ہے. سنو، ایک مقرر نے تقریر کری اور اس نے یہ سوال کیا، ایک مقام پر میلاد سرور کائنات علیہ التسلیم تھا، وہاں ولادت کا ذکر میلاد خواہوں نے کیا، جلدی سے سلام پڑھ دیا اور پیش امام صاحب، ہاں وہ بھی کوئی پیٹ امام ہوں گے، پیش امام صاحب وعظ فرمانے بیٹھ گئے. اب فرماتے ہیں، لکھا سوال سائل کرتا ہے کہ تقریر کے درمیان، وعظ کے درمیان بیان کیا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اور میلاد پڑھواتا ہے وہ جہنمی ہے. بالکل یہی طرز میں سوال کیا جا رہا ہے. اب سنو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ اس کے جواب میں کیا ارشاد فرماتے ہیں. آؤ اعلیٰ حضرت کی بات کریں، آؤ اعلیٰ حضرت کی کتاب کی بات کریں. یہ کتاب نہیں کھلتی ہے صلح کلیت کی پول کھل جاتی ہے. یہ کتاب نہیں کھلتی ہے اعلیٰ حضرت کے نعرے لگانے والوں میں جو 2 گروہ ہیں، سچے اور 420، دونوں کے چہرے سامنے آ جایا کرتے ہیں. یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو آج بھی اور قیامت تلک حقانیت کو واضح کر دیتی ہے. اس لیے کہ رضا نے اعلان کیا ہے، میرا دین و مذہب میری کتابوں سے ظاہر ہے، اس پر قائم رہنا ہر فرد سے اہم فرض ہے. کیا فرماتے ہیں؟ سنو ہم نے کہا نا نماز نہیں پڑھتا جہنم میں جائے گا. زور سے بولو، زور سے بولو. والا کیا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی، نماز نہ پڑھنا سخت کبیرہ ہے، سخت گناہ ہے. نماز نہ پڑھنا سخت گناہ کبیرہ ہے، مگر اس کے جہنمی ہونے پر یقین نہیں. او اعلیٰ حضرت کا نام لے کے اعلیٰ حضرت کو بدنام کرنے والوں، پہلے اور
लिया करो। अगर पढ़ के बिना पढ़े बिना और खोल बकोगे तो रजा की किताब खोल कर तुम्हारी पोल खोलने के लिए शेर रजा ने अबुल फतह ने अपनी औलाद को लगा दिया है। नमाज न पढ़ना सख्त कबीरा है। उधर सवाल याद था आपको, मीलाद पढ़वाते हो, नमाज नहीं पढ़ते, जहन्नम में जाओगे वहां। अब सुनो आला हजरत का जवाब, फरमाते नमाज न पढ़ना सख्त कबीरा है, मगर उसके जहन्नमी होने पर यकीन नहीं हो सकता कि कुफ्र के सिवा सब गुनाह ज़ेरे मशीयत है, कि कुफ्र के सिवा सब गुनाह ज़ेरे मशीयत है। बद है मगर उन्हीं के हैं, बागी नहीं है अब नजदी ना आए उसको ये मंजिल कदर की है। बद सही चोर सही मुजरिमो नाकार सही, ऐ मैं कैसा ही सही हूँ तो करीमा तेरा, गुनाहे रजा का हिसाब क्या वो अगर लाखों से है सिवा, मगर ऐ अफू तेरे अफू का न हिसाब है न शुमार है। क्या फरमाते आला हज़रत कि सब गुनाह ज़ेरे मशीयत है और ये है रजा का जलाल। नमाज की आड़ लेके मिलाद पे हमला, नमाज की आड़ लेके मुस्तफा के जिक्र पे हमला, नमाज की आड़ लेके अल्लाह वालों के ऊपर हमला। तो सुनो रजा इरशाद फरमाते हैं, और मिलादे मुबारक पढ़वाने पर अगर जहन्नमी कहे तो खुद मुस्तहिक जहन्नम है। मौलवियों, इस सवाल में भी नमाज को सहारा बनाया गया और तुमने भी नमाज को सहारा बनाया। अगर करीब नमाज के आस्ताने पर जाने की बुनियाद पर कोई जहन्नमी कहेगा तो पक्का इब्लीस शैतान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। सुनो जिम्मेदारी से बात सुनो, ये बात हो गई ना। मैं बहुत कम वक्त में अभी बहुत सारी चीजें और भी दिखाना कोशिश कर रहा हूँ कि वक्त समय बात समय दूँ अपनी। अब इसका जवाब मैं कुरान पाक से दूँ। कहां से? पढ़िए सूरह कहफ। कौन सी? आंख वाला तेरे जलवों का तमाशा देखिए, अंधों को क्या है नजर क्या दे। सूरह कहफ पढ़िए। गरीब नमाज के जगह में जाएगा जहन्नम की तरफ अंधा खड़ा हो गया। सूरह कहफ पढ़िए। कितने हैं साहबे कहफ? और उनके साथ में कौन है? उनके साथ में कौन है? हाँ जी, क्या है? तितमीर। हज़रत फरमाते तितमीर। तितमीर कौन है? कुत्ता है। अल्लाह वालों के घर के कुत्ते बन जाओ, बगैर नमाज के जन्नत में दाखिला हो जाता है। ये वही किताब कह रही है जो हुजूर पे नाजिल हुई, वही किताब दर्स दे रही है जो मुस्तफा पे नाजिल हुई। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, बातें बहुत आ रही हैं, वक्त कम है। मैं भी एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, अगर ये बातें पूरी ना दिखा पाए तो कभी वो जरूर दिखाऊंगा जो दिखाने आए। सुनो, तितमीर है, किसके साथ में है? अरे जल्दी बताओ। असहाबे का कौन है? नबी नहीं, रसूल नहीं, फिर वली। हाय हाय हाय। अब मैं अच्छी हजरत के अंदाज में कहूँ, मेरा भोला मुसलमान अब भी नहीं समझेगा तो कब समझेगा? नहीं समझेगा तो कब समझेगा? असहाबे कहफ वली है, साथ में कुत्ता है, जन्नत में जा रहा है। जब असहाबे कहफ वली के साथ कुत्ता हो जाए, जन्नत में जाए, ख्वाजा वली है। वली। अच्छा एक मिनट यहाँ जरा रुको। असहाबे कहफ बज़ाहिर उम्मत मुस्तफा में है क्या? नहीं। उम्मतों में सबसे आला उम्मत किसकी है? हुजूर की उम्मत। बेशक। तो हुजूर के असहाब भी सबसे आला, अहले बैत भी सबसे आला। जैसे हुजूर के सहाबा किसी के सहाबा नहीं, जैसे हुजूर के अहले बैत किसी के अहले बैत, बेशक। हुजूर की वालिदा किसी की मां नहीं, जैसे हुजूर की जुल्फे किसी की
जुल्फे बे नहीं, शक। जैसे हुजूर की आंखें किसी की आंखें नहीं, बे शक। जैसे हुजूर का चेहरा किसी का चेहरा बे नहीं, शक। जैसे हुजूर की दाढ़ी मुबारक किसी की दाढ़ी बे नहीं, शक। जैसे हुजूर का दस्त वैसे हाथ नहीं, जैसे हुजूर का सीना किसी का सीना नहीं, जैसे हुजूर का शिकम किसी का पेट नहीं, बे शक। जैसे हुजूर के कदम मुबारक किसी के पैर नहीं, बे शक। जैसे मुकम्मल हुजूर वैसा कोई नहीं, बे शक। जैसे मुस्तफा की नबूवत कोई नबी नहीं, जैसे मुस्तफा की रिसालत कोई रसूल नहीं, जैसे उनकी महबूबियत कोई महबूब नहीं, जैसे वो प्यारा कोई प्यारा नहीं, जैसे वो अजीज कोई अजीज नहीं, जैसे वो दोस्त कोई दोस्त नहीं, जैसे वो अजीम कोई अजीम नहीं, जैसे उनकी ताज़ीम किसी की ताज़ीम नहीं, जैसे उनकी अजमत किसी की अजमत नहीं, जैसे उनके नवासे किसी के नवासे नहीं, जैसे उनका अली किसी का अली नहीं, जैसे उनके बेटे किसी का बेटा नहीं, जैसे उनकी सैयदा किसी की बेटी जैसे उनकी सैयदा किसी की बेटी नहीं, जैसे उनके उम्मत के वली किसी की उम्मत के वली नहीं, जैसे उनकी उम्मत किसी की बेशक हक है। सुभान अल्लाह। असहाबे कहफ वली है आहा और गरीब नवाज वली है। वली है बेशक। असहाबे कहफ वली मगर बज़ाहिर उम्मत मुस्तफा के नहीं, और ख्वाजा इमामुल अंबिया की उम्मत के वली, बेशक रसूल की उम्मत के वली है। असहाबे कहफ के साथ एक कुत्ता हो जाए जन्नत में जाए। हमने गरीब नवाज का दर पकड़ा है, गरीब नवाज वली है और ये मुस्तफा की उम्मत के वली है। जब वो जन्नत में जाएगा तो हम काहे के लिए जहन्नम में जाएंगे? ऐलान करते रहो, पैगाम देते रहो, ऐलान करते रहो, गुनगुनाते रहो सुभान अल्लाह। दयारे गरीब नवाज पे जाने वाला जहन्नमी नहीं। बेशक हक है। अमल के अपने असास क्या है, वजुस नदामत के पास क्या है, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत अपना तो बस। आए है सुभान अल्लाह सुभान। कोई जवाब नहीं है। सुभान दिखा दो बड़ी बड़ी कसर पूरी कर दो। 572 576 जुमला निकला 72 सत्ता 72 सुभान आहा 500 बच्चे ने तकलीफ कर दी, भागने लगे। अरे हम इसके रिसालत में बोल रहे, जलन तुम्हें क्यों होने लगती है? हम मोहम्मद रसूल का पैगाम दे, आप तुम्हारे क्यों लगती है? हमने बोल दिया हशमती लोग ये गुनाहगारों को जन्नत में गुजरने का ठेका दिया है। अच्छा बताते हैं मियां ये ठेका किसने दिया? सुभान ये ठेका भी हम बता देते हैं किसने दिया। आहा वो है उनके, वो है तेरे, हम तेरे बेशक। इससे बढ़कर तेरी समत और वसीला क्या है? साहिब उनका मैं गुनहगार, वो मेरे शफी, इतनी निस्बत मुझे क्या कम है, तू समझा क्या है? बेबसी हो जो मुझे पुरसिश अमाल के वक्त, दोस्तों क्या कहूँ उस वक्त तमन्ना क्या है? लो वो आया मेरा हामी, मेरा गमखार उमर, आ गई जान तने बेजान में आना क्या है? यूं मलाइक को हो मारूस कि यूं मलाइक करे मारूस कि एक मुजरिम है, इससे पुरसिश है बता तूने किया क्या क्या है? सामना कहर कहे दफ्तर अमाल है पेश, डर रहा है कि खुदा हुक्म सुनाता क्या है? मुस्तफा हाथ पकड़े और मलाइका से कहे बंदा आजाद शुदा है ये हमारे दर का। बेशक हक है। बंदा आजाद शुदा है ये हमारे दर का। कैसा लेते हो हिसाब, इस पे तुम्हारा क्या है? ये समा देख के मैशर में उठे शोर के बाद चश्मे बदूर हो, क्या शान है रुतबा क्या है? सच्चे इस रहम के इस साए दामन पे निसार, अपने बंदे को मुसीबत से बचाया क्या? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह साए दामन पे आए निसार, अपने बंदे को मुसीबत से बचाया क्या? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। छोटे ठेकेदारों हाँ। ठेकेदारी खत्म कर दी हमने। बेशक बड़े ठेकेदार बनते थे, भूल गए अपनी ठेकेदारी। जमीन नाप रहे खड़े होके कहां से बची रह जाओगे, मगर अली वालों को कभी नहीं नाप पाओगे। बेशक इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों को कभी नहीं नाप पाओगे। सुन लो कान खोल के, ये अली वाले हैं, अली वाले। हमने कहा कान खोल कर सुनो, रद्दे मौला इज्जत करना, तुम ना इन जाओ को मुबारक हो, और जिक्र मौला इज्जत करना हमें मुबारक हो।
हाँ सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह, हम वो नहीं जो मौला अली का नाम लेके सहाबा की बेइज्जती है, और हम वो भी नहीं जो सहाबा की आग लेकर अहले बैत का मर्तबा घटाए। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है फितरत रसूलुल्लाह की। बस नहीं, इसलिए मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, मैं बस ये आखिरी बात सुनाऊँ, उसके बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम होगा। वक्त बहुत कम था और बस ये करम है हज़रत मासूम मिल्लत का, वरना तबीयत तो मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सुनो, ये आला हज़रत की जुमले हैं जो पढ़ने जा रहा हूँ, नींदें ना हराम कर दे तुम्हारी तो कहना। ये आला हज़रत की जुमले क्या फरमाते हैं आला हज़रत, जब बात आ गई मुस्तफ़ा की शफाअत की, गुनहगारों पर रहमत की, रहमत सावन भादों की तरह बरसने की जब बात आई, तो आला हज़रत क्या फरमाते हैं, सुनो ये हदीसें जो फरमाते, मैं आगे नकल करने जा रहा हूँ 40 हदीसें, ये हदीसें मुज़्दए जाफिज़ा देंगी कि हुजूर की शफाअत ना उसके लिए है जिससे इत्तेफाकन गुनाह हो गया हो। हुजूर की शफाअत ना उसके लिए है जिससे इत्तेफाकन गुनाह हो गया हो, और वो उस पर हर वक्त नादिम व परेशान व तरसा व लर्जा है, जिस तरह एक दुज़्दे बातिन कहता है कि चोर पर तो चोरी साबित हो गई, मगर वो हमेशा का चोर नहीं, और चोरी को उसने कुछ अपना पेशा ठहराया नहीं, मगर नफ्स की शामत से कसूर हो गया, सो उस पर शर्मिंदा है और दिन रात डरता है। एक वो है जिससे इत्तेफाकन गुनाह हो गया, और एक वो है डटा हुआ। सुनो ये बात पूरी सुनो, एक वो है जिससे इत्तेफाकन गुनाह हो गया, डर रहा, गलती हो गई, गुनाह हो गया। आला फरमाते हुजूर की शफाअत उसके लिए नहीं जिससे इत्तेफाकन गुनाह हो जाए। किसके लिए फिर? फरमाते नहीं उनके रब की कसम, उनके रब की कसम। रज़ा ने आगे का जुमला कसम खा के बयान फरमाया, फरमाते नहीं उनके रब की कसम जिसने उन्हें शफीउल मुज़निबीन किया, उनकी शफाअत हम जैसे रूसियाओं, पुरगुनाहों, सियाकारों, सितमकारों के लिए है, जिनका बाल बाल गुनाह में बंधा है, जिनके नाम से गुनाह भी तक आ गया है। ये आला हज़रत के जुमले, तो पता चला जिनका बाल बाल गुनाह में बंधा है, गुनाह भी उनके नाम से तंग आ गया है, ऐसे गुनाहगारों के लिए मुस्तफा की शफाअत है, आका की शफाअत है। तो बताओ इन मौलवियों को, तुम कहते हो हशमतियों ने गुनाहगारों को जन्नत में घुसेड़ने का ठेका लिया है, तो सुनो ये ठेका हमने नहीं, ये ठेका मुस्तफा जाने रहे। दो लाइन और पढ़ूं, उसके बाद सलातो सलाम, बस दो जुमले माज़रत के साथ, दो जुमले। आका की हदीस है, ये तो आला हज़रत के जुमले सुना दिए मैंने, आका की हदीस है। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रावी हुजूर शफीउल मुज़निबीन रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, क्या फरमाते? अल्लाह ताला ने मुझे इख्तियार दिया, इधर सुनो गौर से, अल्लाह ताला ने मुझे दो चीजों का, हुजूर को इख्तियार दिया गया, महबूब या तो शफाअत ले लो या कल मैदान क़यामत में आधी उम्मत आपकी बख्श दी जाए। हुजूर को इख्तियार दिया गया, वो मालिक को मुख्तार नहीं, आका को इख्तियार दिया गया, वो सुभान अल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब। मैं तफसील में नहीं आना चाहता, वक्त बहुत ज्यादा हो चुका। आका फरमाते खुद कि अल्लाह ताला ने मुझे इख्तियार दिया कि या तो शफाअत लो या ये कि तुम्हारी आधी उम्मत जन्नत में जाए। मैंने शफाअत ली। मेरे हुजूर आधी पे कहां सफर करने वाले? सुभान अल्लाह। आधे बंदे जन्नत में जाए, आधे रह जाए? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। आज की रहमत आलम उल्टे, कमरे पाक पे दामन बांधे, गिरने वालों को चहे दोज़ख से साफ अलग खींच लिया कर।